بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز تسلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کابینہ مشن پلان 1946، جس میں ہم کابینہ مشن پلان کا تاریخی پس منظر، کابینہ مشن کے اہم نکات اور سیاسی جماعتوں کے رد عمل کا جائزہ لیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ایک انتہائی تاریخی ٹاپک ہے جس میں ہم پریویس لیکچر میں بھی بات کی تھی انتخابات 1945 اور 46 کے حوالے سے۔ اب صورتحال کیا تھی؟ برصغیر کا سیاسی اثر رسوخ جو برطانیہ نے قائم کیا تھا برصغیر میں، وہ ختم ہونے جا رہا تھا۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی، کرپس مشن ناکام ہو چکا تھا، شملہ کانفرنس ناکام ہو چکی تھیں۔ اب دراصل وہ آخری چال چل رہے تھے، یعنی برطانوی حکومت، انگریز آخری چال چل رہے تھے کابینہ مشن پلان کی صورت میں۔ برصغیر میں جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد عام انتخابات 1945 اور 46 منعقد ہوئے تو مسلمان اور ہندوؤں کی دونوں نمائندہ جماعتوں کا نقطہ نظر کھل کر سامنے آ گیا۔ ادھر برطانیہ میں بھی جنگ عظیم دوم کے بعد انتخابات ہوئے تو جنگ میں بہتر کارکردگی کے بعد لبرل پارٹی انتخابات ہار گئی اور کانگریس کی ہمدرد جماعت لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ لارڈ اٹیلی کو وزارت عظمیٰ کا قلمدان سپرد کیا گیا۔ اس وقت برصغیر کا مسئلہ خاصی اہمیت اختیار کر چکا تھا۔ اب لارڈ اٹیلی اور موجودہ حکومت جو برطانوی حکومت قائم ہوئی تھی، وہ چاہتے تھے کہ ایک آخری داؤ، ایک آخری چال چلی جائے، ایک پلان بنایا جائے جس میں برطانیہ کا سیاسی اثر رسوخ کسی طرح دوبارہ قائم ہو جائے۔ اب انہوں نے ایک مشن بھیجا جس کو کابینہ مشن پلان کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب سوال یہ بنتا ہے کہ کابینہ مشن پلان کو کابینہ مشن کیوں کہا گیا؟ وائی کیبنٹ مشن از کالڈ کیبنٹ مشن پلان؟ صورتحال یہ تھی کہ 3 وزراء تھے جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کا حصہ تھے، یعنی برطانوی پارلیمنٹ کا وہ حصہ تھے اور وزراء تھے۔ ایک وزیر برائے امور ہند تھا سر اسٹیفورڈ کرپس، جو کہ کرپس مشن لے کر آیا تھا۔ ایک وزیر بحریہ تھا A.V. الیگزینڈر، اور ایک صدر بورڈ آف ٹریڈ کا وزیر تھا لارڈ پیتھک لارنس۔ اب یہ تینوں وزراء برطانوی پارلیمنٹ کا حصہ تھے، وزیر تھے، اس لیے جب یہ پلان لے کر آئے تو اس کو کیبنٹ مشن پلان کہا گیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کابینہ مشن پلان کو کابینہ مشن پلان کیوں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں کابینہ مشن کے مقاصد کی کہ کابینہ مشن کا اصل مقصد کیا تھا۔ نمبر 1، ہندوستان کی دستوری حکومت اور حکومت کو برطانوی حکومت کو واضح شکل دینا۔ نمبر 2، ہندوؤں اور مسلمانوں کے معاشرتی و سیاسی مسائل کا حل۔ نمبر 3، برطانوی اقتدار اور سیاسی اثر و رسوخ کو بڑھانا۔ تو یہ کابینہ مشن کے مقاصد تھے۔ اب ذرا دوبارہ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ کابینہ مشن کے اراکین کون سے تھے۔ کابینہ مشن کے اراکین 19 فروری 1946 کو جو کہ لارڈ اٹیلی نے بھیجے تھے، وہ برصغیر آئے اور ان میں وزیر برائے امور ہند سر اسٹیفورڈ کرپس، A.V. الیگزینڈر اور دوسرے وزراء شامل تھے، یعنی A.V. الیگزینڈر، سر پیتھک لارنس اور سر اسٹیفورڈ کرپس۔ یہ 3 وزراء جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کا حصہ تھے، یہ ایک پلان لے کر آئے تھے جس کو کابینہ مشن پلان کہا گیا۔ یہ کب آئے؟ یہ 19 فروری 1946 کو جب لارڈ اٹیلی نے اعلان کیا تب یہ برصغیر میں آئے، اور انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات شروع کر دیے۔ لیبر پارٹی کے ان تینوں وزیروں پر مشتمل کابینہ مشن 24 مارچ 1946 کو دہلی پہنچ گیا۔ مشن نے ہندوستان آمد کے ساتھ ہی وائسرائے لارڈ ویول، مختلف صوبوں کے گورنروں
اور انتظامیہ کونسل کے اراکین کے ساتھ سیاسی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات شروع کر دیے۔ مذاکرات کیا تھے؟ مشن کے ارکان نے برصغیر میں آ کر مختلف سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے۔ دیکھیں، انتخابات 1945 اور 46 میں بہت ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی تھیں۔ ہندوؤں کا موقف تھا کہ برصغیر کو کبھی بھی ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کو اکھنڈ بھارت بنائیں گے، متحدہ ہندوستان بنائیں گے، جبکہ مسلمانوں کا یعنی مسلم لیگ کا موقف یہ تھا کہ برصغیر کو تقسیم کیا جائے اور مسلمانوں کو الگ وطن دیا جائے۔ اب اس بارے میں بہت ساری کوششیں ہو چکی تھیں۔ کابینہ مشن پلان کے وزراء نے دوبارہ سے تمام سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے، انڈین نیشنل کانگریس کا موقف بھی سنا، آل انڈیا مسلم لیگ کا موقف بھی سنا، اور آخر کار یہ فیصلہ دیا، یہ حل پیش کیا کہ آپ بھی اپنے انڈین نیشنل کانگریس والے بھی اپنے موقف پر قائم ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ بھی اپنے موقف پر قائم ہیں۔ اس حوالے سے اگر مشن پلان جو ہے کچھ تجاویز دے تو کیا اس پر عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس پر سیاسی رہنماؤں نے کہا کہ آپ ہمیں تجاویز دیں، ہم دیکھیں گے اس پر عمل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس پر کابینہ مشن پلان نے کچھ تجاویز دی تھیں۔ وہ تجاویز کیا تھیں؟ وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے اس میں تجویز ہے انڈین یونین، کہ برصغیر کو کئی صوبوں اور متعدد ریاستوں پر مشتمل ایک یونین کی شکل دی جائے گی، وفاق بنایا جائے گا، دفاع، امور خارجہ اور مواصلات کے محکمے مرکز کے پاس ہوں گے، جبکہ باقی محکمے صوبوں کے سپرد کیے جائیں گے۔ مرکز کو محصولات عائد کرنے کا اختیار ہوگا، یعنی ٹیکس عائد کرنے کا اختیار ہوگا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یونین سے کیا مراد ہے۔ یونین سے مراد ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں مرکزی حکومت بھی ہوتی ہے اور صوبائی حکومت بھی ہوتی ہے۔ مثلا یہاں بہت ساری حکومتوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے جو کہ مرکزی حکومت کے ماتحت ہیں، تو اس طرح بہت ساری حکومتوں، ریاستوں پر مشتمل ایک یونین بنائی گئی ہے، جس کی بات کابینہ مشن پلان میں تجویز کے طور پر کی گئی۔ ٹھیک ہے، اب مرکز کے پاس بہت سارے جو ہیں وہ معاملات ہوں گے، جیسے دفاع، امور خارجہ، مواصلات، باقی تمام محکمے صوبوں کے سپرد کیے جائیں گے، اور یہ ہوگی انڈین یونین۔ اس کے بعد دوسری جو تجویز ہے وہ ہے صوبائی گروپ، کہ صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک گروپ میں شامل صوبے اپنی ایک مرکزی تنظیم بنا سکیں گے جو بااختیار ہوگی۔ ہر گروپ میں شامل صوبے اپنی علیحدہ مقننہ اور انتظامیہ کے علاوہ پورے گروپ کے لیے مقننہ اور انتظامیہ تشکیل دیں گے، یعنی ہر صوبہ اپنے لیے خود آئین بنائے گا۔ اس کے بعد تمام صوبے مل کر مرکزی حکومت کے لیے مرکز کے لیے وہ آئین یا دستور بنائیں گے۔ گروپوں کی تشکیل کیا تھی؟ گروپ اے میں بمبئی، مدراس، یو پی، اڑیسہ، سی پی اور بہار شامل ہوں گے۔ سی پی مطلب سینٹرل پروونسز۔ گروپ بی میں پنجاب، سرحد یعنی کے پی کے اور سندھ شامل ہوں گے، جبکہ گروپ سی میں بنگال اور آسام شامل ہوں گے۔ اس کے حوالے سے یعنی صوبائی گروپ کی تشکیل کے حوالے سے یہاں آپ کے سامنے ایک میپ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ گروپ اے میں جو شامل ہوں گے یہ ڈارک گرین ایریا ہے، پنجاب، بلوچستان، سندھ، یعنی گروپ اے میں جو شامل ہوں گے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب، بلوچستان اور سندھ۔ گروپ بی میں شامل جو ہوں گے وہ ہے بہار، یونائٹڈ پروونسز، سینٹرل پروونسز، مدراس، بمبئی وغیرہ، یہ ڈارک ریڈ ایریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گروپ سی میں جو شامل ہوں گے وہ ڈارک ریڈ ایریا میں ہیں۔ گروپ بی میں جو ہیں وہ بنگال اور آسام ہے، اور یہ جو یلو ایریا ہے یہ پرنسلی اسٹیٹس ہیں۔ یعنی 3 گروپ ہوں گے، ایک گروپ میں بنگال اور آسام ہیں، دوسرے گروپ میں مدراس، بہار، سینٹرل پروونسز، یونائٹڈ پروونسز، بمبئی ہیں، اور آخری گروپ میں بنگال اور بلوچستان اور پنجاب ہیں۔ تو یہ 3 گروپس بن جاتے ہیں، 1، 2 اور 3، جو کہ صوبائی گروپ جو انہوں نے بنائے تھے، کابینہ مشن پلان نے تجویز پیش کی تھی۔ اس کے بعد صوبائی نمائندگی ہے، صوبے اور ریاستیں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور کابینہ میں نشستیں حاصل کریں گے۔
اس کا دار و مدار ان کی آبادی پر ہوگا۔ آبادی کے تناسب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر صوبہ کو نمائندگی دی جائے گی۔ اس کے ساتھ دستور ساز اسمبلی ہے کہ ایک دستور ساز اسمبلی بنائی جائے گی۔ اس کے علاوہ عبوری حکومت قائم کی جائے گی۔ گروپوں سے علیحدگی، یہ ایک بہت ہی اہم تجویز ہے کہ مرکزی آئین بننے اور عارضی حکومت کے قیام کے بعد اگر کوئی صوبہ ضروری سمجھے گا تو اپنا گروپ تبدیل کر سکے گا۔ ہر صوبے کو اپنی پسند کی صوبائی گروپ میں شمولیت کا اختیار حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہے یونین سے علیحدگی۔ صوبوں کے تینوں گروپوں میں سے اگر کوئی ایک یا دو صوبے علیحدہ ہونا چاہیں تو انہیں 10 سال بعد یہ فیصلہ کرنے کی اجازت ہوگی، یعنی جو صوبائی گروپ بن جائیں گے وہ 10 سال بعد کسی بھی صوبے سے دوسرے صوبے میں جا سکتے ہیں یا اپنا گروپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جب قائد اعظم نے اپنا نقطہ نظر اپنایا، جب ہم دیکھیں گے سیاسی جماعتوں کا رد عمل۔ اس کے بعد ہے حق استرداد کے ویٹو پاور۔ اگر کوئی سیاسی جماعت کابینہ مشن کی تجاویز سے متفق نہ ہو تو وہ انہیں مسترد کر سکے گی، لیکن جب عبوری حکومت عارضی حکومت بنائی جائے گی تو اس میں شمولیت کا حق صرف اس جماعت کو ملے گا جو تجاویز کو قبول کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تجاویز پر سیاسی جماعتوں کا رد عمل کیا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس اور رہنماؤں نے کیا اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ کانگریسی حلقوں اور ہندو رہنماؤں نے کابینہ مشن کی تجاویز کو بہت پسند کیا۔ گاندھی نے یہ کہا کہ دیکھیں، پہلے کرسپ تجاویز، اس کے بعد شملہ کانفرنس، فیول پلان اور اب یہ کابینہ مشن پلان پیش کیا گیا ہے۔ ان سب میں جو زیادہ بہتر تھا وہ کابینہ مشن پلان ہے، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اب کانگریس کے عام اراکین گلیوں اور بازاروں میں خوشیاں مناتے پھر رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے پھر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تجاویز میں کہیں بھی برصغیر کی تقسیم ہونے کی یا پاکستان کے مطالبہ کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ایون کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ تک کہا کہ کابینہ مشن پلان نے جناح کے پاکستان کو دفن کر دیا ہے۔ اس لیے بہت سارے اخبارات جیسے آبزرور وہ لکھ رہے تھے کہ کانگریس بآسانی ایسے منصوبے کو منظور کر سکتی ہے جو پاکستان کے بارے میں مسلمانوں کے خواب بکھیر چکا ہے۔ اب یقیناً ان تجاویز میں کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں بھی برصغیر کی تقسیم یا پاکستان کے بنانے کی، الگ وطن کے مطالبے کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ اس لیے کابینہ مشن پلان کو انڈین نیشنل کانگریس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں مسلم لیگ کے رد عمل کی طرف۔ کابینہ مشن پلان میں مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان نہیں مانا جا رہا تھا، اس لیے مسلم لیگی کارکن بہت مایوس تھے۔ وہ کابینہ مشن پلان کو پاکستان مخالف جماعتوں کی فتح سمجھ رہے تھے۔ اب تمام جو کارکن ورکر تھے، جو ممبر تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ ایک طرف تو پریشان تھے کہ انڈین نیشنل کانگریس نے اس پلان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، دوسری طرف وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب قائد اعظم جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اس کی ذمہ داری انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم پر ڈال دی کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں، جس طرح بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں۔ قائد اعظم نے کابینہ مشن پلان کی تجاویز پر تنقید کرتے ہوئے کہا، مجھے ازحد افسوس ہے کہ مشن نے مسلمانوں کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم آج بھی پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسائل کا حل 2 آزاد ریاستوں کی تخلیق میں مضمر ہے، لیکن اب ہم کابینہ مشن پلان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہاں ذرا بات سمجھنے کی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبر پریشان تھے، ادھر قائد اعظم رہنما جو تھے وہ فرما رہے تھے کہ ہم کابینہ مشن پلان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کابینہ مشن پلان کو ایکسیپٹ کرنے کی، یعنی تجاویز کو قبول کرنے کی بات کی، انڈین نیشنل کانگریس میں ایک تشویش اور تجسس کی لہر دوڑ گئی کہ قائد اعظم نے اس کو آخر کیوں قبول کیا ہے، ان کا کیا فائدہ، کیا مفاد اس میں پوشیدہ ہے۔ تو ہم دوبارہ ذرا دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یونین سے علیحدگی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی صوبہ یا کوئی بھی ریاست 10 سال گزرنے کے بعد اپنا الگ سے گروپ بنا سکتا ہے اور کسی بھی گروپ میں تبدیل ہو سکتا ہے، شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد ایک بہت بڑا پاکستان بننے کے لیے تیار ہوگا۔
کہ کہیں بھی کوئی مطالبہ آزادی کا نہیں کرنا پڑے گا، نہ کوئی آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ 10 سال بعد خود بخود تمام صوبے جو مسلمان یہاں اکثریت میں ہیں وہ خود بخود آزاد ہو جائیں گے۔ یہی قائد اعظم کا موقف تھا، نظریہ تھا، جس کی بنا پر انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبران کے حوالے سے کابینہ مشن پلان کو منظور کر لیا۔ اب کانگریس کے رہنما جو تھے وہ غصے میں تھے اور ناراض تھے اور پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ دیکھیں، مسلم لیگ کی مرکزی کونسل نے قائد اعظم کو اختیار دیا کہ وہ کابینہ مشن پلان کے بارے میں جو مناسب سمجھیں فیصلہ کریں۔ قائد اعظم نے تمام حلقوں کی توقعات کے برعکس کابینہ پلان کو منظور کر لیا۔ انہوں نے پلان کے ایک نقطے کی روشنی میں بیان دیا کہ اگر پلان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو 10 سال کے بعد مسلم اکثریتی علاقوں کو علیحدہ آزاد مملکت بنانے کا موقع مل جائے گا، لہٰذا تقسیم میں تاخیر ہوئی ہے لیکن برصغیر کی تقسیم لازمی ہوگی۔ قائد اعظم کی اس پالیسی پر اب لیگی ارکان خوش تھے اور کانگریس مایوس دکھائی دیتی تھی۔ کانگریس کیا کر رہے تھے؟ کانگریسی لیڈر مسلم لیگ اور قائد اعظم کے فیصلے سے بہت الجھ گئے تھے، کیونکہ قائد اعظم کا یہ اعلان ان کی توقعات کے برعکس تھا۔ لہٰذا کانگریس نے بڑے غور فکر کے بعد آدھا پلان منظور کر لیا۔ وہ عبوری حکومت کی تشکیل اور آئین سازی پر تو راضی ہو گئے، لیکن انہوں نے صوبوں کی گروپ بندی کو مسترد کر دیا۔ ظاہری بات ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ صوبوں کی گروپ بندی کی تجویز کو شامل کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ 10 سال بعد ایسا ہی ہوگا جیسا کہ قائد اعظم نے اپنا موقف پیش کیا ہے۔ اب صورتحال کیا تھی؟ حکومت نے وعدہ خلافی کی۔ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے وائسرائے اور کابینہ مشن سے کہا کہ ایک بڑی جماعت مسلم لیگ کے اس پلان کو قبول کرنے کے بعد فوری طور پر اسے نافذ کر دیا جائے، لیکن حکومت اپنے وعدے سے مکر گئی اور کانگریس کے بغیر عبوری حکومت کی تشکیل پر رضامند نہ ہوئی۔ صوبائی گروپوں کی تشکیل بھی روک دی گئی۔ عملاً حکومت کانگریس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ حکومت نے پھر کیا کیا۔ برطانوی حکومت نے یہ کیا کہ جس طرح کانگریس چاہتی تھی اسی طرح کیا، یعنی آدھا پلان منظور کر لیا اور آدھا پلان جس میں صوبائی خود مختاری کی بات کی گئی تھی وہ ریجیکٹ کر دیا۔ اب قائد اعظم نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ یوم راست اقدام منایا گیا۔ قائد اعظم کو وعدہ خلافی پر بڑا دکھ ہوا جو برطانوی حکومت نے کیا تھا۔ انہوں نے راست اقدام کا اعلان کیا۔ راست اقدام کیا ہے کہ جلسے اور جلوس نکالے جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ برطانوی حکومت اپنے وعدہ سے مکر گئی ہے، اس نے وعدہ خلافی کی ہے۔ مسلم لیگ نے 16 اگست 1940 کو یوم راست اقدام قرار دیا۔ 16 اگست 1940 کو یوم راست اقدام منایا گیا۔ کابینہ مشن پلان کا جو حصہ کانگریس نے منظور کر لیا تھا اسے رائج کیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ وائس رائے نے آئین سازی شروع کرنے اور عبوری حکومت قائم کرنے کا حتمی فیصلہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب صورتحال کیا تھی؟ صورتحال یہ تھی کہ کابینہ مشن تجاویز ہندوستانی مسائل کے حل کے لیے بہترین تجاویز تھیں۔ ان تجاویز میں اگرچہ بظاہر پاکستان کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر حقیقتاً تجاویز کے تحت صوبائی گروپ بندی نظام اور 10 سال بعد، دوبارہ سنیں، 10 سال بعد یونین سے گروپ یا صوبوں کی علیحدگی کی یقین دہانی سے پاکستان کا تصور واضح طور پر موجود تھا۔ ان تجاویز میں کہیں بھی واضح طور پر پاکستان کی بات نہیں کی گئی تھی، لیکن 10 سال بعد اگر یہ تجویز مان لی جاتی تو 10 سال بعد تمام صوبے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے ایک ہو سکتے تھے۔ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے کابینہ مشن تجاویز پر کافی غور فکر کے بعد یہ یقین دہانی کر لی کہ 10 سال بعد پاکستان قائم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس بنا پر مسلم لیگ نے مطالبہ پاکستان سے دستبردار ہوئے بغیر تجاویز کو قبول کر لیا، لیکن انگریزوں نے وعدہ خلافی کی۔ وہ کانگریس سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے آدھا جو منصوبہ تھا وہ منظور کر لیا اور آدھا منصوبہ ریجیکٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو کابینہ مشن پلان جو تجاویز کانگریس نے متفق طور پر منظور کی تھیں وہ ایکسیپٹ کر لی گئیں۔ اس طرح کرپس تجاویز کی ناکامی کے بعد، شملہ کانفرنس کی ناکامی کے بعد، ویول پلان کی ناکامی کے بعد بالآخر انگریزوں کا کابینہ مشن پلان آدھا منصوبہ قبول کر لیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اب جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔